بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرعی مسائل کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس کا پروگرام کا جو نام ہے وہ شرعی مسائل ہے، اور ہم اس پروگرام میں ایک موضوع جو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے مطابق بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ٹیلی فون کال جو ہیں اس کے بھی جواب دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلا پروگرام بھی ہم نے نکاح کے موضوع پہ کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ پروگرام ہوگا، اور خاص طور پہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو تنگ دستی کے خوف سے نکاح نہ کرے، اس سے انہوں نے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ نکاح میں برکت ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ کسی نوجوان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کا جو نکاح وہ کر دیا جائے، تاکہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام شرعی مسائل میں آج کا ٹاپک نکاح ہے۔ قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو تم میں سے کنوارے ہیں، یا جو تمہارے غلام ہیں یا کنیزیں ہیں، تو ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو، اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو روزی رزق دے گا، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا وسعت دینے والا ہے، اور وسعت بخش ہے اور دانا ہے۔ اور ہم ایک اور قرآن مجید میں آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری زوج کو تمہارے ہی نفسوں سے خلق کیا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، اور اس میں فکر کرنے والوں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہر چیز کو زوج پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے اس کے لیے یعنی میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی یعنی نوع سے ہیں. انسان مرد بھی ہوتا ہے اور اس کی خاتون جو ہے زوج اس کی وہ بھی انسان میں سے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی نوع علیحدہ ہو. یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے خلق کیا، ان خلق لکم من انفسکم، تمہارے ہی نفوس سے، ازواجن. تو مقصد کیا ہے شادی کا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم آرام پاؤ، سکون پاؤ. اور اللہ نے تمہارے درمیان بینکم یعنی جو زوج بنتے ہیں ان کے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے. اور اس میں صاحبان فکر کے لیے نشانیاں ہیں. تو لہٰذا شادی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ نشانی ہے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر نہیں چلتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وتزوجوا فانی مقاصر بکم الامم، فرمایا کہ شادیاں کرو، ازدواج کرو تاکہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. دوسری حدیث میں فرمایا نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. فلیس منی، اتنا اہم یہ معاملہ ہے. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تزوجوا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرا ما کان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فلیتزوج فإن من سنتی التزویج. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے بہت مرتبہ یہ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری سنت پر چلے اور دوست رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے میری سنت سے، تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے، چونکہ میری سنت میں سے تجویز شادی کرنا بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر شادی نہ کی جائے تو اگر سارے یہ سوچیں جیسے کہ بعض دوسرے مذاہب میں ہے کہ اگر انسان جو ہے روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ شادی اور یہ عقد کرنا اور بچے پیدا کرنا یہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی ساری عمر کنوارے ہی رہنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھو تمہارا رسول جو ہے وہ تم میں سے ہے اور اس نے شادیاں بھی کی ہیں، اس طرح بچے بھی پیدا کیے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ نہیں رہبانیت کی طرف دعوت نہیں دیتا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں جنگلوں کی طرف تو پھر اللہ کے ساتھ جو ہے قرب حاصل کریں گے. نہیں، اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ یعنی رسول کی سنت ہے. اگرچہ اس کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جب انسان شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو اس پر پھر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ شادی کرے. تو لہٰذا اتنی تشویق کی گئی ہے شادی کی اور عقد نکاح کرنے کی. کہا گیا ہے کہ فرمایا گیا رسول پاک نے ایما شاب تزوج فی حداثت سنہ اجا شیطانہ یا ویلا اسم منی دینہ. یعنی جب جوان جو ہیں وہ جوانی کے عالم میں شادی کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو شیطان ہے وہ نالے کرتا ہے کہ یہ مجھ سے ہاتھ سے نکل گیا. چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ شادی کے قابل ہوتے ہیں شادی نہیں کرتے، لیٹ کرتے ہیں، تو ان کا گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان رکعتین یصلیہما رجل متزوج، یعنی 2 رکعتیں اس کی جس نے شادی کی ہوئی ہے، ازدواج کیا ہے، اس کی 2 رکعتیں افضل من رجل
یقوم لیلہ و یصوم نہارہ اعزبا، یعنی اس مرد سے جو کنوارا ہے وہ اگر رات بھر عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے تو اس شخص کی کہ جس نے شادی کر لی ہے اس کی 2 رکعت اس کی عبادت سے دن رات کی افضل ہے، یہ 2 رکعت۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز اس کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے تو اس کی عبادت سے یہ 2 رکعت پڑھنے والا جو شادی شدہ آدمی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کہ بھئی ہمارے ہاں بعض دفعہ سنا ہے کہ یہ بہت بڑے پیر تھے جی، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی جی، تو وہ نظریہ جو ہے وہ ہندوؤں میں یا باقی مذاہب میں ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے تعلق ہو کے دیکھو جی حدیثیں آ رہی ہیں فلاں ایسا میں نہیں، فلاں ایسا میں نہیں، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، تو مطلب ہے اگر رسول پاک کی سنت پر چلنا ہے تو پھر تو شادی کرانی چاہیے نا جی۔ ہاں اگر کوئی واقعاً کسی میں کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بھئی میں ایسے ہی شادی کر کے تو بعد میں جو ہے وہ خاتون کو پریشان کروں، تو لہٰذا اس کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جائز ہی نہیں ہے ایسی صورت میں، جب اس قابل ہی نہیں ہے شادی کے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو وہ ایسے بہانے ڈھونڈتا پھرے کہ جی میں روحانیت میں اور ادھر چلا گیا ہوں، ہاں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن کہا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار موتاکم العذاب، عذاب کہتے ہیں کنوارے کو نا، تو جو بری موت ہے وہ کنواروں کی موت ہے، تو کنوارے جو ہے نا ان کی موت جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے جان بوجھ کے شادی نہیں کی تو سنت پہ عمل بھی نہیں کیا تو ایک تو وہ ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکے، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ مر گئے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی شادی کرا کے مرے، بچے بھی ہوں تو پھر اس کی لاش پر رونے والے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اس کے لیے کار نیک کرنے والے ہیں، فاتحہ پڑھنے والے ہیں، اس کے لیے اعمال انجام دینے والے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ چلا بھی جائے تو نامہ اعمال جو کھلا رہتا ہے اس کی اولاد کی شکل میں، کہ اولاد جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑا جو ہے نا حسنہ اور نیکی وہ اس کی اولاد ہوتی ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے تو اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی کہ آپ شادی نہ کریں، اور پھر یہ ہے کہ اگر واقعاً اس کو بنا لیا جائے کہ جی شادی نہ کرے تو انسان جو ہے وہ زیادہ نیک ہو جائے گا یا اللہ کو پالے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو بنی نوع انسان جو ہے وہ تو رک جائے نا، پھر سلسلہ جاری نہ رہے، شادی کی وجہ سے تو یہ سلسلہ جاری ساری ہے، اگر یہ ایک نہ ہو درمیان میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہمارے سامنے پیغمبر اسلام کی ذات امام معصومین جی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی شادیاں بھی، ان کے آگے اولادیں بھی، ہاں جی، تو اسی سنت کو جو ہے ہمیں اس کو جاری رکھنے پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنی تاکید کی ہے اسلام نے، قرآن نے کہا اور رسول پاک نے کہا کہ بھئی میری سنت ہے، بالفرض اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تو پھر بھی یہ جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ شادی کرے اور اس کی طرف جائے، اگر اسلام کی اتنی تاکید نہ بھی ہو پھر بھی انسان کو جو ہے نا وہ یعنی اس طرف جانا چاہیے، اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو جو اس میں اندر خواہشیں ہیں، جو اس کی جبلتیں ہیں، تو انسان کی جو غریزیں ہیں اس کے تکمیل کے لیے اس کا انتظام کیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک فطری عمل ہے، تو یہ شادی کرنا جو ہے ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ والدین پر جو بچوں کے فرائض ہیں ان میں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے، اور پھر جب وہ اس قابل ہو جائے شادی کی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ آپ کی اجازت ہو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک کیا؟ ایک سوال ہے آغاز سے کہ کہا جاتا جیسے یہ حقیقت ہے اور یہ حق ہے کہ علی و ما حق و حق و ما علی، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جن لوگوں نے مولا علی کو
اللہ مانا یا خدا انہوں نے ان کی عبادت کی، ان کو ہم نصیری کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے میں آئی ہیں تو حق کے مقابلے میں کفر آیا، تو ہم حضرت عائشہ کی کیوں عزت کریں؟ ایک طرف ہم علی کو اللہ کہنے، علی کو عزت میں، علی کے احترام میں اللہ کہہ دینے والے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور دوسرا علی کے بغض میں آنے والے کی عزت کریں. یہ ڈبل معیار ہے، یہ تو اسلام سے تو اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ہمارے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن مختصراً اگر آپ تھوڑا سا اس پہ. جی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ام المومنین ہیں، رسول پاک کی بیویاں ہیں، تو ان کا عزت و احترام کرنا تو رسول پاک کی وجہ سے کرنا ہے کہ چونکہ رسول پاک کی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے. اور رہ گئی بات بی بی عائشہ کی حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ جمل میں آنا، تو اس پر وہ خود نادم ہوئی ہیں، خود انہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کیا، پشیمان رہی ہیں. تو اس کو تو سارے علماء اسلام جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے، اور وہ بی بی عائشہ اور جس نے بھی دوسرے تھے جو طلحہ زبیر وغیرہ جو ہیں، انہوں نے وقت کے امام عادل کے خلاف خروج کیا، تو لہٰذا وہ حق پر نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک حق پر نہ ہونا یہ اور بات ہے، لیکن آپ اس یعنی توہین کریں، اہانت کریں، یہ اور بات ہے. تو اس لیے جو ہمارے مراجع کرام فتویٰ دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ علمی اور یہ جو اختلاف ہیں فقہی اور یہ جو مسائل ہوئے سیاسی وہ اپنی جگہ پر، لیکن خود مسلمانوں کا آپس میں اتحاد سے رہنا یہ خود بڑی ایک اسلام کی اصل ہے. کیونکہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو لہٰذا یہ بھی قرآن مجید کی ایک حکم ہے، اصل ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جو اختلافات ہوئے ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو ہم جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کو ہی حق پر سمجھتے ہیں، اور جو ان کے خلاف جنہوں نے آ کے لڑائی لڑی ہم ان کو حق پر نہیں سمجھتے. تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں میں دوسروں کے احترام کریں، جس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جو جس کو مانتا ہے اس کے مقدسات کا احترام کریں. تو وہ بات ہے، نہ یہ کہ بھئی آپ قیاسی کرنا شروع کر دیں کہ ادھر سے یہ ہوا اور ادھر سے یہ ہوا. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ توحید کی بات ہے، توحید ہی تو اصل دین ہے. اول دین معرفت ہو، اللہ کی معرفت ہے، اور اب معرفت کا جو اخلاص ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. تو لہٰذا اگر توحید ہے کسی کی صحیح تو چلو آگے پھر رسالت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ولایت بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جس بندے کی توحید ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں باقی سب کچھ بخش سکتا ہوں لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو لہٰذا اگر اللہ کی مخلوق کو یا اللہ کے نبی کو یا ولی کو یا کسی امام کو اس کو اللہ کہہ دیا جائے، رب کہہ دیا جائے، اللہ کی صفات یعنی صفات جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، تو وہ کسی اور کے لیے کہی جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ شرک جو ہے کبھی اللہ کی ذات میں، کبھی اس کی صفات میں، اور کبھی اس کے افعال میں. تو لہٰذا معبود حقیقی وہی ہے، اسی کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ توحید کی بات اور ہوتی ہے. لیکن آگے چل کے جو سیاسی اختلافات ہوئے رسول پاک کے بعد، اور جو رسول پاک فرما گئے تھے میرے بعد جو ہیں علی آپ سب کے مولا ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا. تو لیکن امت کی بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس حقیقی لیڈرشپ کو نہیں لیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم جو ہیں پورے دنیا میں مار کھا رہے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کی وجہ سے. جی السلام علیکم. جی بڑی معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں بات کرنا چاہوں گا کہ قبلہ نے کہا کہ ان کی اس لیے عزت کی جائے امہات المومنین، تو سورۃ تحریم میں اللہ نے واضح قرار دے دیا. دوسری بات، چلے جمل کو چھوڑے، کیا امام حسن کے جنازے پر تیر نہیں برسائے؟ کیا بی بی کو تکلیف نہیں دی؟ اس کی معافی کہاں مانگی ہے؟ اگر مانگی ہے تو ہم عزت کریں گے، ورنہ وہ لعنت اللہ ہے. بہت شکریہ. بھائی میں نے تو سے کوئی مباحثہ مناظرہ تو نہیں کرنا بھائی. ٹھیک. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے موضوع کے مطابق
جی انشری مسائل کا پروگرام ہے یہ، فقہی مسائل پر زیادہ بات کریں، جو تاریخ کا موضوع ہو یا تاریخ کی بات ہو تو اس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. کن وجوہات کی بنا پہ نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے؟ شرائط جو ہے نا نکاح کے، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ احتیاط کی بنا پر نکاح کا صیغہ صحیح عربی زبان میں پڑھا جائے. اگر خود مرد اور عورت صیغہ صحیح عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو عربی کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجتو اور قابلتو کا مفہوم ادا کر سکیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عربی زبان میں پڑھا جائے، پہلی ترجیح تو یہ ہے. لیکن عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسری زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وکیل کے دیا، مولانا جو پڑھاتے ہیں تو وہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہو جاتے ہیں، آپ کی اجازت لڑکے کی طرف سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں صبح بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں سب سے یہ پوچھنا اس کی جو آج کا ٹاپک ہے اس کے مطابق پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بیٹیوں کے رشتے جو ہیں وہ نہیں مل رہے، بہت مشکل ہے. جی تو اس کے بارے میں نواز صاحب کا کیا حال ہے کہ وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ رشتہ نہیں مل رہا. تو ظاہر شادی تو بہت ضروری ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی اس کے بارے میں نواز صاحب کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. جی بتا. وہ رشتے کا کہہ رہے تھے کہ مشکلات ہیں اس میں. جی میری بہن بات یہ ہے کہ مشکلات اس لیے بھی پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی توقعات اور سٹیٹس اور اس کی باتیں کر کے وہ جو دیندار رشتہ آتا ہے متدین تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کی تو جواب صحیح نہیں ہے، شرائط زیادہ شرائط وہ اس طرح کر لی جاتی ہیں. تو وہ اسلام نے تو کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا یعنی ہم کف ہے، یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں مسلمان ہیں، متدین ہیں، دیندار ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ہم کف ہیں. جی اور کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ جمال کی طرف جاتے ہیں یا اس کی دولت کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو نہ جمال ہی ملتا ہے نہ دولت ہی ملتی ہے. اور اگر اس کے یعنی خوبصورت ہو لڑکا یا لڑکی اچھی بات ہے، یعنی ترجیح ہوتی ہے والدین کی کہ ہماری بیٹی کا شوہر جو ہے وہ خوبصورت ہو. اسی طرح بالعکس کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بہو بنے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، یہ فطری بات ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن مطلب ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو مطلب 100% بندوں میں تو بڑی مشکل سے بھائی 15-20% ہی ہوتے ہیں نا جو اچھے خوبصورت ہوتے ہیں، تو باقی تو 40-45% تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تو مطلب ہے اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ پھر شادی نہ ہو. بہرحال یہ ہے کہ نیک سیرت ہونا بہت ضروری ہے اور خوبصورتی بھی ساتھ ہو تو اچھی بات ہے. تو بہرحال توقعات زیادہ ہیں اور شرائط اور جہیز اور کئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے بر وقت شادیاں نہیں ہو رہی اور بچیوں کی بھی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح لڑکے بھی جو ہیں ان کی بھی عمریں گزر جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو شادی کی عمر ہے اس میں کہا گیا ہے نا کہ شادی کرو یعنی جلدی کرو شادی کرنے میں. ایک اور جو مسئلہ ہے کیونکہ معاشرے میں رہتے ہیں کہ اس دور میں یہ ہے کہ بچیاں زیادہ تعلیم حاصل کر جاتی ہیں جی، اور اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر بچی نے ماسٹر ڈگری کی ہے ہاں تو بچہ بھی اب کم از کم ماسٹر تو ہونا چاہیے، ڈگری تو ہونا چاہیے. اس پہ آ کے بھی کافی تو انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہم بریک پہ جانا چاہتے ہیں ناظرین، تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.